السلام علیکم ناظرین، آج میں حضرت عبداللہ بن ابی کا اپنے باپ سے معاملہ بیان کر رہا ہوں۔ سن 5 ہجری میں بنو المستلق کی مشہور جنگ ہوئی۔ اس میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کی باہم لڑائی ہو گئی۔ معمولی بات تھی مگر بڑھ گئی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قوم سے دوسرے کے خلاف مدد چاہی اور دونوں طرف جماعتیں پیدا ہو گئیں اور قریب تھا کہ آپس میں لڑائی کا معرکہ گرم ہو جائے کہ درمیان میں بعض لوگوں نے پکڑ کر صلح کرا دی۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار اور نہایت مشہور منافق اور مسلمانوں کا سخت مخالف تھا، مگر چونکہ اسلام ظاہر کرتا تھا اس لیے اس کے ساتھ خلاف کا برتاؤ نہ کیا جاتا تھا، اور یہاں اس وقت منافقوں کے ساتھ عام برتاؤ تھا۔ اس کو جب اس قصے کی خبر ہوئی تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ لفظ کہے اور اپنے دوستوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا ہوا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو اپنے شہروں میں ٹھکانہ دیا، اپنے مالوں کو اس کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا۔ اگر تم ان لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دو تو اب بھی سب چلے جائیں گے، اور یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم ہم لوگ اگر مدینہ پہنچ گئے تو ہم عزت والے مل کر ان جلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ نوعمر بچے تھے، وہاں موجود تھے۔ یہ سن کر تاب نہ لا سکے، کہنے لگے کہ خدا کی قسم تم جلیل ہے، تو اپنی قوم میں بھی ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے، تیرا کوئی حمایتی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، رحمان کی طرف سے بھی عزت دیے گئے ہیں اور اپنی قوم میں بھی عزت والے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اچھا چپ رہ، میں تو ویسے ہی مذاق میں کہہ رہا تھا۔ مگر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست بھی کی کہ اس کافر کی گردن اڑا دی جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت نہ فرمائی۔ عبداللہ بن ابی کا جب اس کی خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قصہ پہنچ گیا ہے تو ظاہر خدمت ہو کر جھوٹی قسمیں کھانے لگا۔ میں نے کوئی لفظ ایسا نہیں کہا ہے۔ زید رضی اللہ عنہ نے جھوٹ نقل کر دیا۔ انصار کے بھی کچھ لوگ حاضر خدمت تھے، انہوں نے بھی سفارش کی کہ یا رسول اللہ، عبداللہ قوم کا سردار ہے، بڑا آدمی شمار ہوتا ہے، ایک بچے کی بات اس کے مقابلے میں قابل قبول نہیں۔ ممکن ہے کہ سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو یا سمجھنے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر قبول فرما لیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی کہ اس نے جھوٹی قسموں سے اپنے کو سچا ثابت کر دیا اور زید رضی اللہ عنہ کو جھٹلا دیا تو شرم کی وجہ سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی ندامت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے۔ بالآخر سورہ منافقون نازل ہوئی۔
जिससे हजरत जैद रज़ी अल्लाह की सच्चाई और अब्दुल्ला बिन उबई की झूठी कस्मों का हाल मालूम हुआ। हजरत जैद रज़ी अल्लाह की वक़्त यानी कीमत, मुआफिक मुखालिफत सबकी नजरों में बढ़ गई और अब्दुल्ला बिन उबई की झूठी कस्मों का हाल जाहिर हुआ। जब मदीना मनव्वरा करीब आया तो अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे, जिनका नाम भी अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला था और बड़े पक्के मुसलमान में थे, मदीना मनव्वरा से बाहर तलवार खींचकर खड़े हो गए और बाप से कहने लगे कि उस वक्त तक मदीना में दाखिल नहीं होने दूंगा जब तक इसका इकरार न करे कि तू जलील है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजीज हैं। उसको बड़ा ताजुब हुआ कि ये साहबजादे हमेशा से बाप के साथ बहुत एहतराम और नेकी का बर्ताव करने वाले थे, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में तहम्मुल ना कर सके। आखिर उसने मजबूर होकर इसका इकरार किया, वल्लाह मैं जलील हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज हैं। इसके बाद मदीना में दाखिल हो सका। अल्लाहु अकबर।